یہ صرف سونے کا سیٹ نہیں بلکہ اس سے جڑے ماضی کے 100-200 سال ہیں، اور نہ جانے آگے اور کتنے سال ہوں۔ یہ سیٹ میری نانی امی کا ہے، جو میری امی کو جہیز میں ملا۔ سنا ہے سعودیہ سے دوران حج خریدا گیا تھا۔ میری امی کو بری میں دادی کا ایک بھاری بھرکم لٹکنا بھی ملا تھا، لیکن وہ امی نے تڑوا کے بھائیوں کے 2 فیشنیبل سیٹ اور چوڑیاں بنوا لیں۔ لٹکنا پگھلایا گیا۔ میری امی کو سونے اور چاندی کی تاروں والے کپڑے بھی ملے تھے، ایک گلابی سونے کی تاروں والا اور ایک نیلا چاندی کی تاروں والا قمیض۔ مجھے یاد ہے میری امی نے میرے سامنے سنیارے کے پاس بھیجا تھا، لیکن اس سیٹ کو میں نے پگھلنے نہیں دیا۔ پرانا ہونے کے باوجود میں نے جہیز میں مانگ لیا۔ یہ ہاتھ کا بنا ہوا سیٹ ہے، مشین کا نہیں۔ اس کے پیچھے ڈوری کے بجائے کڑیوں والی زنجیر تھی جو مجھے دینے سے پہلے ہٹا دی گئی۔ میری نانی کے بقول میری نانی کی نانی سونے میں تل کے بیاہ کر آئی تھیں، لیکن ان کا کیا اعتبار۔ بچپن میں ان کے بقول ان کے نانا کی ایک شادی رچنی سے ہوئی تھی، جس نے اس کو جنگل میں اغوا کر کے حبس بیجا میں کافی عرصے رکھا۔ پھر رچنی کو ان سے پیار ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ بھاگ آئے۔ اور ان کی ایک شادی پچھل پیری چڑیل سے بھی ہوئی تھی، جو بستر پر لیٹے لیٹے اپنے بازو لمبے کر کے گھر کے سارے کام کر لیا کرتی تھی، اور نانا کو پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ جب وہ چلتی تھی تو ہلکی سی چھلانگ بھی لگاتی تھی، اور یہی پچھل پیری کی نشانی ہے، لیکن ان کے نانا کو یہ بھی نہ پتہ چل سکا۔ چونٹی کا آٹا ڈل جاتا اور ہم چونٹی کی مدد کے لیے آٹا ڈھونڈتے پھرتے۔ ان کی دیورانی اتنی خوبصورت اور نازک تھیں اور کانچ کی طرح شفاف تھیں کہ جب وہ پانی پیتی تھی تو لوگوں کو پانی ان کے حلق سے گزرتا نظر آتا تھا، اور اگر 4 کوڑیوں کو ہاتھ میں لے کر زمین پر پھینکیں اور وہ سیدھی گریں تو فوراً 8 ہو جاتی تھیں۔ خیر جو بھی، یہ تو تھے بچپن کے قصے۔ میری نانی سونے کے برابر تل کر آئیں یا نہیں آئیں، البتہ ان کی شادی ایک انجینئر سے ضرور ہوئی تھی۔ میرے نانا انڈیا سے ہجرت کر کے جب پاکستان آئے تو ان کی باقاعدہ پوسٹنگ ہوئی تھی اٹک آئل ریفائنری میں۔ چٹی ہٹیاں والا مکان ان کو رہنے کے لیے لاٹ ہوا، جس کو آج کل آرکائیوز کی حیثیت حاصل ہے۔ لوگ ان کو باؤ جی کہہ کے بلاتے تھے۔ ان کی واکر صاحب اور 20-25 لوگوں کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی ایک دھوپ میں کھچی ہوئی اسٹاف فوٹو بھی موجود ہے، جن میں میم صاحب یعنی مسز واکر اکلوتی خاتون ہیں، جو برنا پنڈیوں اور بازوؤں اور بڑے گلے کے ساتھ لیسدار شارٹ ڈریس میں کھڑی ہیں۔ بچپن میں ہم ان کو ضرور غور سے دیکھنا اور پشیمانہ مسکرایا کرتے تھے۔ وہ تصویر امی کے گھر میں پرانے البموں میں کہیں گم ہے، اب بھی مل سکتی ہے اگر دیانتداری سے ڈھونڈی جائے۔ وقت بھی ایک بہت ظالم چیز ہے۔ وقت کے سمندر میں واقعات ڈوب جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ واقعات لہروں کی طرح آ کے آپ سے ٹکراتے ہیں۔ آپ ان کو مچھلی کی طرح کانٹے سے لا کھینچ کر اپنے ہاتھ نہیں کر سکتے۔ ان لمحوں میں دوبارہ نہیں جی سکتے، اور نہ ہی ان لمحوں میں ڈوبا جا سکتا ہے۔ آپ کنارے کھڑے رہ سکتے ہیں، وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ Thank you very much for giving me the opportunity to talk with you and the audience. And I'm very happy to be here and to be the part of this show. And like I left my country about 12 years ago and for my marriage. And then I moved to UK and then France. And eventually we are here in Ireland. And from my childhood, I was, I think, I found a house where the creativity was in all the time. My mother was a teacher in stitching and tailoring um, and embroidery, and she was teaching in a school which was exhibiting internationally on art and craft for Pakistan. So I was fortunate in the way that I was looking at her and watching her, observing her, what she was doing. And we had a big portfolio of her work in our house where her pieces were in there. And she was telling us like how beautiful they are, telling us the intricacy of the design, and telling us the uh, accuracy and perfection and fineness into those art, those embroidery pieces. So we learn from her what is the perfection or aesthetic sense of aesthetics and coloring could be in a piece of work or fine work.
everybody was aware that I'm an artist in my home, and my mother was helping me, providing me all the material or the finances which were essential. So in this way, and later when on one stage I decided to take the admission into art college. So she was hesitant about that, but later she let me go for my passion. These Victorian subjects and Orientalism came into my artwork after my master's from UCC in late 19th century art history. So especially the art history from India. So it's the part, I think it's the continuation of my written thesis. From there, I got inspired by Orientalism. For me, Queen Victoria as a feminist is a symbol, like she is something like Alexander the Great of modern time. I know there is people don't like her in some areas of the world, but still I think she's the most powerful queen. And I use it as a signifier of power. My mother, when she was doing some art pieces, like her embroidery pieces, she was counting the threads of the fabric to give the accuracy. So I think it's very mathematical calculation she was making. Miniature is same kind of process, I think. And you, because when you are working with the geometrical elements, you have to be very precise, accurate. So yes, miniature is the same thing. I was doing my best, like to find some mistake, or because she was so good, if there is some thread was broken during the stitch from the machine, she used to take all the thread off and she was restarting the stitch. So she was perfectionist, so she never compromised. So I think I was thinking the same, like if there is some miniature, don't let you to make mistakes first of all. So you have to think before doing anything. My morning starts at 2 or 3 o'clock, and then I make 2 or 3, like I make 3 to 4 mornings to do my work. So they need patience, and it's kind of meditative process. So you have to be a lot of concentration is required. When you are making the line, you have to hold the breath, and then the line is longer, you have to keep holding the breath and make full line with, and then you release it, so when the line is finished. So it's totally meditative process, like inhale and exhale. So the longer you inhale, so the line goes, so it's all like, it's a deep dive. The daytime is busy as a mother, but the night time, so I think it's great value for me in my life. And I think the people, whenever they will see my artwork, they think about that I am making my artwork with the sleepless nights. So they should think about that as well.